لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومهم وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اس باب میں، بلکہ یہ جو ارملہ کا لفظ آیا ہے، اور ارملہ کے معنی ہیں بیوہ عورت. ارامل اس کی جمع آتی ہے، ارملتن، ارامل جمع ہے. اور دوسرا جو لفظ آیا ہے یتیم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا یہ وضاحت کے واسطے کہ یہ جو حدیث میں مسکین کا لفظ آیا ہے، یہ مسکین عام نہیں ہے، یہ مسکین عام نہیں ہے، بلکہ اس مسکین سے مراد یتیم بچہ ہے جو کسی بیوہ کے پاس ہو. دیکھو ہوتا ایسا ہے کہ بعض مرتبہ مرد نکاح کر لیتا ہے اور بعض مرتبہ عورت نکاح کر لیتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت عمر کے اس حصے میں آ جاتی ہے یا طبیعت کے اعتبار سے اب وہ بچوں کو سامنے رکھ کر نکاح کرنا نہیں چاہتی، اور ایسی عورت کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہیں جو اس کی ضروریات کی تکمیل کر سکے. تو اب اس بیوہ عورت اور ایسے یتیم بچوں کی مدد اور تعاون کرنا یہ ایک اجتماعی کام ہے، یعنی یہ معاشرتی معاملہ ہے. اس لیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت اور مسکین، یعنی مسکین سے مراد یہاں یتیم بچہ جو بیوہ عورت کے نگرانی میں ہو یا اس کے تصرف میں ہو، تو ایسوں کے لیے کوشش کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح، یا دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والے کی طرح ہیں. دیکھو یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ رفاہی کام کرنے والا حقیقتاً مجاہد ہے، یا یہ رفاہی کام کرنے والا حقیقتاً صائم النہار اور قائم اللیل ہے، بلکہ یہاں تشبیہ مقصود ہے کہ درجات کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، یا جیسے ان لوگوں کے واسطے یہ کام مشقت والا ہے، اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانا، جہاد کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ مشقت سے بھرا کام ہے. ایسے ہی دن بھر روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جیسے ان کام کرنے والوں کے لیے ایک مشقت ہے، ایسے ہی ان لوگوں کے واسطے اس قسم کا کام کرنا بھی مشقت ہے. اور جب مشقت میں دونوں برابر ہیں تو درجات میں ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اگرچہ کہ درجات میں اوپر نیچے ہوں. درجات الگ چیز ہے اور ثواب الگ چیز ہے، لہذا ثواب میں تو برابر ہیں لیکن درجات میں فرق ہوگا. اس لیے مجاہد فی سبیل اللہ اپنی جگہ ہے اور صائم النہار اور قائم اللیل اپنی جگہ ہے.
البتہ یہاں جو بات بتلائی گئی ہے الساعی علی الارملہ والمسکین، یہ بنیادی طور پر یہ اس وقت ہے جب یہ کام اللہ کی رضا کے واسطے ہو۔ اگر اپنی کوئی غرض وابستہ ہے تو پھر یہ ثواب نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کوئی بیوہ ہے اور اس بیوہ پہ دل آ گیا، اب اس پر لائن مارنے کے واسطے اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، یا اس بیوہ عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے اس کے بچے کو حد سے زیادہ چاہتا ہے اور مقصد ہے اس عورت سے نکاح کرنا، تو پھر یہ ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو مقصد وہ ہے۔ اور حدیث جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو اس میں صراحت کر دی گئی من کان، کیا ہے وہ جی ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها او یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو اس میں صراحت کر دی گئی ہے کہ جس مقصد کے تحت آدمی جو کام کرے گا اس کے تحت اس کو ثواب ملے گا۔ لہذا یہاں جو بات بتلائی گئی ہے وہ اسی وقت ہے جب رضائے الہی کے واسطے آدمی یہ کام کرے۔ چلیے۔